واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ والا حضرت نے نہ تو محبت کی بات ہی بنا دی، جو بھی شعر لکھا ہے محبت سے ڈوبا، حضور کی شان میں لکھا ہے تو محبت سے ڈوبا ہوا، اہل بیت کی شان میں لکھا ہے تو محبت سے ڈوبا ہوا، غوث پاک کی شان میں لکھا ہے، شان میں اگر لکھا ہے تو محبت سے ڈوبا ہوا۔ اور سنو، رب کریم قرآن میں اپنے ولیوں کی شان بیان کرتا ہے، رب فرماتا ہے اللہ رب العزت، الا ان اولیاء اللہ لا خوف، بے شک اللہ کے ولیوں کو، رب فرما رہا ہے اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اور خوف و غم کیا ہے بھائی؟ آج نا لوگ نا وائرس سے ڈر رہے ہیں، وائرس سے، ایک بیماری سے ڈر رہے ہیں، اور ولی کس سے ڈرتے تھے؟ اللہ سے۔ اللہ کے ولی کس سے ڈرتے تھے؟ اللہ سے، اور اس کی رضا کے لیے ہی سارا کام کرتے تھے، کوئی بھی اگر وہ کام کرتے تھے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے ولی اس قدر شان والے ہیں، اللہ نے انہیں اس قدر شان والا بنایا ہے۔ غوث اعظم بڑے پیر دستگیر، یہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ توجہ رکھیں ادھر کو، یہ 11ویں شریف ربیع الاخر ربیع الثانی کا جو مہینہ چل رہا ہے، اللہ اکبر، یہ 11ویں شریف کے نام سے اس مہینے کو جانتے ہیں۔ غوث اعظم میرے آقا بڑے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شان ہے، اللہ نے ایسی عزتوں سے نوازا، ایسی شان رکھی ہے کہ آپ کا گھرانہ حسنی اور حسینی، آپ کا جو نسب ہے وہ حسنی حسینی، سبحان اللہ۔ تو غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کی طرف سے، والدہ کی طرف سے جو سلسلہ ملتا ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر والد کی طرف سے سلسلہ اگر ملتا ہے، والد کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ماں کی طرف سے، والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، اور والد کی طرف سے حسنی سید ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ بات ہے میرے غوث اعظم، میرے پیر، بڑے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی ماں بھی ولیہ، نانا بھی ولی، پائے کے بزرگ ایسے ویسے نہیں، پائے کے بزرگ، اور والد بھی بڑے پائے کے بزرگ، بہت بڑے ولی، ایسی شان، ایسی متقی پرہیزگاری گھرانہ، سارائی گھرانہ متقی پرہیزگار، ایسے پاک دامن والے کہ کیا اللہ رب العزت نے بڑی شان سے نوازا کہ حضور سیدنا غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور نہ ولیوں کی اللہ رب العزت نے تو فرمایا قرآن مجید میں کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، میرے ولیوں کو کوئی خوف غم ہے ہی نہیں۔ اور سنو نا، وہ دنیا میں اس قدر رہتے تھے کہ برائیوں سے بچتے تھے اور لوگوں کو بچاتے تھے،
اور نیکی کی دعوت دیا کرتے۔ اور سنیں، اللہ کے ولی کی یہ ڈیوٹی ہوا کرتی ہے، اللہ ان کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے۔ اللہ والے جو کام کرتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، کوئی بھی اگر وہ کام کرتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور غوث پاک کے والد کی شان کیا ہے؟ غوث پاک کے والد، ان کا نام، پیارا نام، والد غوث پاک کے والد محترم حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ نام ہے حضور سیدنا غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کے والد کا۔ اور سنیں، غوث پاک کے والد اتنی پاک دامن والے تھے، اتنے متقی پرہیزگار، اور گھرانہ ہی سارا متقی پرہیزگار، اتنے پاک دامن والے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہی کام کیا کرتے تھے، اور اللہ کی رضا کے لیے نفس کشی اور حاجت شرعی میں یکتا زمانہ تھی۔ اور سنو نا، میں نے کہا نہیں، ولیوں کی ڈیوٹی ہوا کرتی ہے، کیا ڈیوٹی ولیوں کی، کہ وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور گناہوں سے، برائیوں سے روکتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں۔ ولیوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اور سنو، اللہ رب العزت کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ انہیں گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، ولیوں کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور سنو، غوث پاک کے والد نیک کاموں کا حکم دیا کرتے تھے۔ کس کا؟ نیک کاموں کا حکم دیا کرتے تھے، اور برائیوں کو کثرت کے ساتھ روکتے تھے، چاہے ان کے اوپر کچھ بھی ہو جائے، جان ہتھیلی پر رکھے برائیوں کو روکتے تھے۔ اور ایک بار کا واقعہ ہے، آپ نا غوث پاک کے والد حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے واقعات سنتے ہیں علماءوں سے، کوئی سیب والا واقعہ بیان کرتے ہیں، کوئی اور بھی مختلف الگ الگ واقعات ہیں، اللہ اکبر، ہے نا۔ تو غوث پاک کے والد ایک بار نا، آپ کون؟ غوث پاک کے والد مسجد جامع مسجد کو جا رہے تھے، غوث پاک کے والد جامع مسجد کو جا رہے تھے کہ دیکھا کہ راستے میں بادشاہ کے کچھ ملازم نوکر، بادشاہ کے ملازم اپنے سروں پر مٹکے رکھ کر لے جا رہے ہیں۔ ان مٹکوں میں تھی شراب۔ کیا تھا؟ شراب۔ آج تو لوگ نا شراب پیتے ہو، کہتے ہیں بھائی اس لیے شراب پی جاتی ہے کہ ٹھنڈ نہ لگے۔ ٹھنڈ یار توبہ کرو، اللہ نے حرام کر دیا جس چیز کو تم مسلمان ہو کے اپنے اوپر حلال کر رہے ہو، توبہ کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اور یار اللہ نے جس دن پکڑ کیا اس دن کہاں جاؤ گے؟ شراب پیتے ہو۔ سنو، غوث پاک کے والد، اللہ کے ولیوں کی شان کیا تھی، تو جب دیکھا نہ مٹکے تو اللہ غوث پاک کے والد حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے اس میں؟ بادشاہ کے جو ملازم تھے وہ بولے کہ بادشاہ کا سامان ہے، ان کو جلال آ گیا۔ بادشاہ کے جو سامان تھا، مٹکے ملازم لے جا رہے تھے اپنے آسے سے، ان غوث پاک کے والد نے حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی ایسا آسا مارا ہے کہ مٹکے ٹوٹ گئے ہیں۔ اور ملازموں نے نا یہ جلال دیکھ کر ملازموں نے وہاں کچھ نہیں کہا، کوئی بات نہیں کی ہے۔ آج کل نا کسی کے کام میں دخل دے دے نا کوئی یار، اس قدر کہا جاتا ہے، پیچھے برائیاں ہوتی ہیں بندے کی، یہ کر دیا، حالانکہ سارا کام ہے اچھا کے لیے، کسی اچھے کے لیے۔ اگر مولوی کسی کو کہہ دے نا بھائی چوراہے پہ کھڑے رہتے ہو، نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ مولوی کوئی قوم کا ٹھیکیدار ہے جو مجھے بتائے گا نماز پڑھو، ہے نا؟ کوئی نمازی مجھے بتائے گا نماز پڑھو، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد میں نے ان کے خلاف پلاننگ کی جاتی ہے نا، برائیاں کی جاتی ہیں۔ اور مولوی کا کیا بینیفٹ ہے یار؟ تو نماز پڑھے گا اپنے لیے، اپنی قبر میں جانا ہے تجھے، لیکن حضور سے محبت ہے، حضور کی امت میں ہے، تو حضور سے محبت ہے میں، یہ تو اس سے کہتے نماز۔ اور یار ولی
اللہ کے ولی برائیوں سے روکتے تھے اور نیکی کا حکم دیتے تھے. ہم ان کی طریقت پر ہیں. سنو وہ ہمارا عنوان نہیں ہے. غوث پاک کے والد نے مٹکے توڑ ڈالے. ملازموں نے وہاں کچھ نہیں کہا, سیدھا گئے بادشاہ کے پاس, اور بادشاہ کے کانوں کو ملازموں نے سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف بھر دیا. بہت ابھارا, بہت غیبت کی ہے, بڑی چگلیاں کر دی ہیں. اللہ اکبر. غوث پاک کے والد بادشاہ نے کہا کہ بلاؤ انہیں میرے دربار میں. حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی تشریف لائے. غوث پاک کے والد, اب توجہ رکھیں آپ لوگ, تشریف لائے ہیں غوث پاک کے والد. اور غوث پاک کے والد نے نا آ کر جب تشریف لے آئے تو بادشاہ نے کہا تم ہوتے کون ہو؟ میرے نوکروں کے, میرے غلاموں کے محنت پہ پانی پھیرنے والے, میرے ملازموں کے محنت پہ پانی پھیرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ تو غوث پاک کے والد نے نا اپنی انداز میں, دیکھیے ولیوں کا انداز کیا ہوتا ہے, ولیوں کا انداز کیسا ہوتا تھا. ولی کسی سے ڈرتا نہیں ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف. اللہ کے ولیوں کو سن لو, اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. کس کا خوف؟ اللہ نہیں منع فرما دے, کسی کا خوف نہیں ہے. وہ تم سے ڈریں گے, بادشاہ ہو اپنے گھر کے. آج کل نا سارے لوگ بادشاہ ہیں, ہے نا. کسی کے اگر معاملے میں تھوڑا بھی بول پڑو نا اچھے کے لیے تو لوگ برائی سمجھتے, یار مولوی بولا کیسے, اس کو زیادہ علم ہو گیا ہے, اسے گھمنڈ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. تو نہ ایسے کاموں کو چھوڑیں. دیکھیں نا غوث پاک کے والد کو جب تشریف بولے آئے تو بادشاہ نے کہا آپ ہوتے کون ہیں؟ تو غوث پاک کے والد نے اپنے انداز میں کہا تم کہتے ہو میں ہوتا کون ہوں؟ سنو میں محتسب ہوں. کون؟ محتسب ہوں, اور میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے. تو بادشاہ نے تیز آواز میں کہا کس کے حکم سے بھائی تم محتسب بن گئے, کس کے حکم سے؟ تو غوث پاک کے والد نے کہا جس کے حکم سے تو حکومت کر رہا ہے نا اللہ, اسی اللہ نے مجھے محتسب بنایا. کس نے بنایا ہے؟ جس کے حکم سے تم بادشاہت کر رہے ہو, حکومت کر رہے ہو, اس اللہ نے مجھے محتسب بنایا ہے. اور برائیوں کو روکنا ہمارا کام ہے اور اسے کر کے رہوں گا. یہ میرا فرض تھا, فرض منصبی یہ میرا تھا, میں اس کو کر کے رہوں گا. اور میں نے صحیح کیا ہے. جب بادشاہ نے یہ سنا ہے تو بادشاہ کے دل پر ایک رقت طاری ہو گئی, بڑی رقت, ایک روب طاری ہو گیا, رقت طاری ہو گئی بادشاہ کے قلب پر. اب بادشاہ پھر جھوما ہے. اب بادشاہ اندر سے گھبراہٹ ہو رہی ہے. بادشاہ نے اپنے سر کو جھکا لیا. اب بادشاہ کہنے لگا حضور معاف فرمائے. بادشاہ نے اپنے سر کو کچھ دیر بعد اٹھایا تو کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی, معاف فرما دیں, ایک مہربانی کریں. حضور مٹکوں کو توڑنے کی حکمت کیا تھی؟ دیکھیں نا اللہ کے ولی یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ وہیں ان کی حکومت بنا دے. کون تھا؟ بادشاہ. وہ ڈرتے تو اللہ کے ولی کسی سے نہیں. اللہ کا خوف جن کے دلوں میں ہو ان کے دلوں میں دنیا کا خوف آ سکتا, یہ ان حکمرانوں کا خوف آ سکتا نہیں ہے. اللہ اکبر. تو غوث پاک کے والد سے وہ بادشاہ عرض کرنے لگا حضور مہربانی کریں, بتائیں, فرمائیں کہ مٹکوں کو توڑنے کی حکمت کیا ہے. تو غوث پاک کے والد فرماتے ہیں مجھے تجھ پہ رحم آ گیا تھا, اس لیے میں نے مٹکے توڑ ڈالے. کیا آ گیا تھا, ہے نا, حال پر رحم کر رہا ہے. کہتا رحم کہتے فرماتے ہیں رحم آ گیا تھا. غوث پاک کے والد ہیں سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی, کہتے ہیں کہ مجھے تجھ پہ رحم آ گیا تھا اس لیے میں نے مٹکے توڑ ڈالے. اگر تو شراب پی لیتا تو دنیا میں بھی رسوائی ہوتی, آخرت میں بھی رسوائی ہوتی. اور سن, اور جب بادشاہ نے کہا میں نے, جب حضور غوث پاک کے والد نے کہا میں نے تجھے رسوائی سے بچایا ہے, مجھے تجھ پہ رحم آ گیا تھا. اللہ اکبر. تو غوث پاک کے والد کی سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ بات سن کر
حضرت سید موسیٰ، یہ دیکھیے نا، اللہ کے ولی بڑی شان والے ہوتے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ اللہ نے ان کے قلب میں ایسی چیز رکھی ہے، اپنا خوف رکھا ہے، اور زبان میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ لوگ جہاں وہ کھڑے ہو جائیں اللہ پھر ان کی بات منوا دیتا ہے، یہ شان ہے۔ تو غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے وہ بادشاہ کہنے لگا، حضور ایک مہربانی اور فرمائیں گے؟ اب بادشاہ ایک الگ جوش میں ہے، بادشاہ ایک روب طاری ہو گیا بادشاہ پر۔ بادشاہ کہنے لگا، حضور ایک مہربانی اور کریں گے؟ میں آپ کو محتسب بناتا ہوں، آپ محتسب بن جائیں اور برائیوں کو روکیں، ایسے کام اگر کوئی کرے تو اسے روکیں، وزیر بن جائیں میرے۔ تو غوث پاک کے والد نے بڑا ہی پیارا جواب دیا ہے، کہا بادشاہ جسے خالق نے، رب قدیر نے اس کی ڈیوٹی لگا دی ہو، جسے محتسب بنا دیا ہو، اس سے خلق کی طرف سے محتسب بننے کی کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے؟ یہ شان ہے غوث پاک کے والد کی۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ اعلیٰ حضرت تو یوں فرماتے ہیں، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور پھر فرماتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے۔ یار عشق محبت سیکھنا ہے تو پڑھو نا اعلیٰ حضرت کی نعتیں، تمہیں منع کس نے کیا ہے؟ لیکن تم الجھے ہوئے ہو یہ دنیا داری میں، تو ہم کیا کریں اس میں؟ اور مولوی کو تانے دیتے ہو، تانا زنی کرتے ہو، ہے نا؟ تو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ ہم